ابھی آپ کی خدمت میں پیش ہے کرائم ٹوڈے نیوز. دیکھتے رہیے. معاشرے کی خامیوں کو، سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. میں زارا شیخ، کرائم ٹوڈے نیوز. مرکزی حکومت کی جانب سے لا کمیشن کے ذریعے یونیفارم سول کوڈ کے لیے جو عوام کی رائے لی جا رہی ہے، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں ریفارمرز فرنٹ آف انڈیا کے پریزیڈنٹ جناب الیاس شمسی صاحب سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یونیفارم سول کوڈ کیا ہے؟ جناب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یونیفارم سول کوڈ ایک ایسا ہتھیار مرکزی حکومت کی جانب سے مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے. بلکہ یونیفارم سول کوڈ کے ذریعے اس ملک میں رہنے والے بڑے 7 مذاہب، 3000 بڑی ذاتیں اور 24,000 اس کے درمیان اور اس کے ماتحت آنے والی ذاتوں اور اس کے ماننے والے لوگوں کے خلاف برہمنیکل لابی کی طرف سے ایک ایسا ہتھیار ہے جس کے ذریعے برہمن جو اپنا مذہب مانتا ہے، جسے زبردستی وہ ہندوازم کو تھوپنا چاہتا ہے، یہ ایک کوشش ہے جس کی مسلمانوں کی جانب سے نہیں بلکہ اس ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی جانب سے مخالفت ہونی چاہیے. کیا یہ پہلی بار پیش کیا جا رہا ہے؟ ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے. سب سے پہلی بات، یونیفارم سول کوڈ کے اندر جو پوائنٹس ریز کیے جا رہے ہیں یہ سول لاس ہے. سول لاس کے اندر سب سے پہلی بات شادی ہے، میرج ہے اور ڈائیورس ہے، طلاق کا معاملہ ہے، انہیریٹنس کا معاملہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈاپشن یعنی گود لینے کا معاملہ ہے اور مینٹیننس. یہ 5 چیزیں اس کے اندر میجر کور کی گئی ہے اور ہندوستان کے دستور کے اندر آرٹیکل 44 ڈائریکٹیو پرنسپل کے تحت یہ گنجائش رکھی گئی ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کو لایا جا سکتا ہے. اس سلسلے میں اس کی تاریخ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو جھمیلا ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا جو دور رہا 1757 سے لے کر 1858 تک، اس دور کے اندر بھی اسے پیش کیا گیا. اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے لارڈ ولیم بینٹرک، ہندوؤں کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی، ایک ستی کا رواج ہوا کرتا تھا کہ ستی کے تحت عورت کو شوہر کے مرنے پر چتا کے اوپر لیٹ کر خود کو جلا لینا پڑتا تھا. تو اس وقت کے یہ ریفارمز شروع کردہ ہے اور اس وقت سے ہی ریفارمز پیش کیے جاتے رہے ہیں ہندو لا کے اندر. اس کے بعد کا جو دور رہا ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعد جو ایک دور رہا وہ برٹش انڈیا کا دور رہا، جسے ہم لوگ تاریخ میں 1858 سے لے کر 1947 کہتے ہیں. 1947 کے بعد ہم لوگوں کو ہندوستان کے اندر آزادی ملی ہے، یہ مانا جاتا ہے. تو 1858 سے لے کر 1947 کا جو برٹش رول کا دور رہا اس کے اندر بھی جو ہے کئی اس کے اندر تبدیلیاں آئیں. جیسے ایک اہم مدعا میں آپ کو بتا دوں کہ اگر برہمنیکل سٹرکچر دیکھا جائے جو ہندوؤں کا بتایا جاتا ہے، اس کے اندر 4 چیزوں میں بانٹا جاتا ہے کہ برہمن ہوتا ہے، شیتریہ ہوتا ہے، ویشیہ ہوتا ہے، شودر ہوتا ہے. یعنی برہمن وہ ہوتا ہے جس کا کام پوجا پاٹ کرنا ہوتا ہے، اور شیتریہ کا کام ہوتا ہے کہ وہ جنگ لڑتا ہے کرتا ہے، اور ویشیہ کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ دھندا پانی کرتا ہے، بنیا ہوتا ہے جیسا آج ہمارے پاس مارواڑی وغیرہ کمیونٹی ہے. اور شودر کے اندر شودر بھی آتا ہے، اتی شودر بھی آتا ہے. یہ لوگ یہ لیبر کمیونٹی، لیبر کلاس مانی جاتی ہے. تو ہندوؤں کے اندر، ہندو لا کے اندر یہ بات تھی کہ اگر کوئی ایک عورت کا شوہر مر جائے تو وہ ری میرج نہیں کر سکتی ہے. لیکن شودروں کے اندر جو لاسٹ کمیونٹی ہندوؤں کے اندر ہوتی ہے کہ شودر کے اندر یہ تھا کہ وہ لوگ ری میرج کر سکتے ہیں. تو ہندو لا کے اندر یہ 2 بہت بڑے کانٹرڈکشنز تھے. اس کی وجہ سے ایشور چندرا ودیا ساگر نے بھی ایک بہت بڑی مہم چلائی تھی اور اس کے بعد 1956 کے اندر ہندو وومن ری میرج ایکٹ لایا گیا تاکہ وہ دوبارہ شادی کر سکے. یہ 1856 کا ایکٹ ہے. اس کے بعد میرڈ وومن پراپرٹیز کا ایکٹ آیا. اب جیسے میں ایک چھوٹی آپ کو مثال دیتے ہوئے آگے بڑھوں کہ مسلمانوں کے اندر جو ہوتا ہے کہ والد یا والدہ کے انتقال کے بعد یعنی گھر کا جو وراثت ہوتی ہے اس کے اندر جو حصہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے اندر اسلامک لا کے اندر، شریعہ لا کے اندر ان کا ایک حصہ ہوتا ہے. لیکن ہندوؤں کے اندر ایسا نہیں ہوتا تھا، ایسا نہیں پایا جاتا تھا. اسی لیے آج جو جہیز کا جو معاملہ ہے کہ کچھ لاکھوں روپے دے دیتے ہیں، کچھ سونا دے دیتے ہیں، یعنی ون ٹائم شادی کے ٹائم دے دیے اس کو بے دخل کر دیے. یہ معاملہ شریعت کے اندر نہیں تھا.
तो ये रिफॉर्म्स हिंदुओं के अंदर भी लाए गए, मैरिड वुमेन प्रॉपर्टीज एक्ट एक लाया गया 1923 के अंदर। उसके बाद इनहेरिटेंस के ऊपर हिंदू इनहेरिटेंस 1928 के अंदर एक एक्ट लाया गया। फिर उसके बाद हिंदू वुमेन राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी यानी जायदाद के अंदर हिंदू औरतों के लिए एक्ट लाया गया। ये तमाम जो ब्रिटिश दौर रहा, ये ब्रिटिश दौर के अंदर ये रिफॉर्म्स होते रहे हैं। लेकिन ये एक बात यहाँ पे वाजे तौर पर मैं आपके चैनल के जरिए मुसलमानों को और हमारे ब्रदराने वतन को ये बात बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी रिफॉर्म्स आए हैं इस्लाम में नहीं आए हैं, ये सब हिंदुओं में आए हैं, क्योंकि उनकी अपनी बुनियादें नहीं थी, वो अपनी बुनियाद मजबूत करना चाहते हैं। इस्लाम तो 1400 साल से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बताया उस तारीख से लेकर आज तक मुसलमान उस पर अमल करते आ रहे हैं। और उसके बाद जो कराची का जो कांग्रेस का रेजोल्यूशन रहा उसके अंदर कुछ तब्दीलियां की गई। उसके बाद बी आर अम्बेडकर साहब जो हिंदुस्तान की पहली हुकूमत के लॉ मिनिस्टर थे, उन्होंने भी इस सिलसिले में बहुत काम किया। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि इसकी जो मुखालिफत है, आज जो मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुसलमान मुखालिफत कर रहे हैं, बल्कि इसकी मुखालिफत करने वालों में इस मुल्क के पहले सदर राजेंद्र प्रसाद थे, जिन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालिफत की। जी इलियास साहब, क्या ये सिर्फ मुसलमानों पर ही लागू है? हाँ, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड का ताल्लुक सिर्फ मुसलमानों से नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्त ताल्लुक इस मुल्क में रहने वाले हजारों नहीं बल्कि करोड़ों ईसाइयों के साथ भी है, जैन मजहब के साथ है, बुद्धिस्ट मजहब के साथ है, पारसियों के साथ है, और इसके साथ वो अनगिनत जातें और वो जातियां जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब है। अब जैसे आसाम के अंदर बोडो है, बोडो पे एक अलग जो है उनका अपना एक अलग ट्राइबल कल्चर है। इसी
सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं ज़ारा शेख।